اپنے گھر پہنچنے سے قبل نگہت بیگم نے ناصر کالونی میں واقع وہ گھر مجھے دکھا دیا جس میں مستقیم رہتا تھا۔ وہ 120 گز پر بنا ہوا ایک منزلہ صاف ستھرا مکان تھا، جس کی چھت پر بنی ہوئی پانی والی ٹینکی کے اوپر سیمنٹ اور سریے کی مدد سے ایک اڑتی ہوئی چیل بنائی گئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیل اپنے پر پھیلائے اس ٹینکی کے اوپر اڑ رہی ہو۔ نگہت نے مجھے بتایا کہ اس گھر کو چیل والا مکان بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے نگہت بیگم کو باخیریت اس کے گھر پہنچایا اور واپسی کی راہ لی۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ نگہت کا فون آ گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بیگ صاحب، پتہ ہے میں آج پوری رات سو نہیں سکی۔ خیریت؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اے ڈی خان ہے نا؟ وہ ہیجانی لہجے میں بولی۔ مجھے اس کے بارے میں یاد آ گیا ہے، اور ادریس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ ادریس رات گئے گھر آ گیا تھا۔ میرے اندر بھی تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سنسنی بھرے انداز میں پوچھ لیا، آپ کو اے ڈی خان کے بارے میں ایسا کیا یاد آ گیا جس کی تصدیق آپ کے بیٹے نے بھی کر دی؟ وہ مضطربانہ لہجے میں بتانے لگی، مستقیم اور فیروزہ جس مکان میں رہتے ہیں نا، وہ دراصل اے ڈی خان کی ملکیت ہے۔ اس نے انہیں صرف رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے اس کے محلے داروں نے بتائی تھی۔ وہ اے ڈی خان کے نام سے تو واقف نہیں، لیکن انہوں نے مجھے اس شخص کا جو حلیہ بتایا تھا وہ اے ڈی خان پر فٹ بیٹھتا تھا۔ ان کا کہنا ہے یہ شخص اکثر و بیشتر فیروزہ کے گھر آتا ہے۔ میں نے اس مکان کے حوالے سے جب ادریس سے پوچھا تو اس نے تصدیق کر دی کہ فیروزہ والے مکان کا مالک اے ڈی خان ہی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، مجھے تو یہ اے ڈی خان بہت ہی خطرناک شخص لگتا ہے۔ اے ڈی خان سے ہونے والی پہلی ملاقات میں اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کا مستقیم کے گھر میں آنا جانا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز ہیں۔ اب رہی مکان کی ملکیت کی بات، تو اس سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اے ڈی خان نے وہ گھر ان لوگوں کو ایسے ہی مفت میں رہنے کے لیے دیا ہوا تھا یا وہ اس کا کرایہ وصول کرتا تھا، اس سے کوئی بحث نہیں تھی۔ جہاں فیملی ٹرمز ہوں وہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ میں نے نگہت بیگم کی انکشافیہ باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور آخری جملے کے سلسلے میں اس سے پوچھ لیا، آپ کے خیال میں اے ڈی کن معنوں میں خطرناک شخص ہے؟ میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ پوری طرح مستقیم اور فیروزہ سے ملا ہوا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، ان سب نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بیٹے کو ایک سنہری جال میں پھانس رکھا ہے۔ بیبی کا چارہ ادریس نے نگل لیا تو انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اے ڈی خان نے بڑی مہارت سے ادریس کو اپنے شیشے میں اتارا اور اس سے صدر والی دکان ہتھیا لی۔ اللہ جانے آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں اس کے جذبے اور احساسات کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ماں تھی اور شوہر کے انتقال کے بعد ادریس کے سوا اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے صدر والی دکان کا اپنے ہاتھ سے نکلنے کا گہرا دکھ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ یہ تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا بھی رفتہ رفتہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ تکلیف پہلے رنج سے کہیں بڑھ کر اور ناقابل برداشت تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں نگہت صاحبہ، آپ کا بیٹا اگر روبی عرف بیبی کی خاطر فیروزہ کے گھر کے چکر کاٹتا ہے تو اس کے لیے ہم براہ راست اے ڈی خان کو مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے، خاص طور پر ادریس کے اس دعوے کی روشنی میں کہ وہ بیبی سے شدید محبت کرتا ہے اور جواب میں وہ بھی اس سے بے پناہ چاہتی ہے، اور یہ کہ فیروزہ اینڈ کو ان کو اس شادی پر معترض بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ تو بالکل الگ ہوگا۔ وقت بتائے گا کہ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں۔ میں تھوڑی دیر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسرا معاملہ ہے صدر والی دکان کا، اور اس معاملے کا تعلق اے ڈی خان سے ہے۔ ہم اس کے گھر گئے تھے اور دکان کی خرید کے سلسلے کے تمام قانونی دستاویزی ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بیٹے نے قیمت وصول کر کے وہ دکان اے ڈی کے ہاتھ بیچی ہے، اور اس بات سے ادریس باری بھی انکاری نہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، لیکن اس دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کہیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے بتایا تھا ادریس نے اس رقم کو کہیں انویسٹ کر دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، سراسر جھوٹ۔
وہ قطعیت سے بولی، جب کوئی رقم کہیں انویسٹ کی جاتی ہے تو وہاں سے منافع کی رقم بھی باقاعدگی سے آنا شروع ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے ادریس کو الو بنا کر اس سے دکان ہتھیا لی گئی ہے، اور اگر واقعی اس نے اے ڈی خان سے کوئی بھاری رقم وصول کی ہے تو پھر اس نے مذکورہ رقم کہیں انویسٹ نہیں کی بلکہ بیبی کی اماں فیروزہ میڈم کو کھلا دی ہے، اس آسرے میں کہ وہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دے گی۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں ایسے لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہم فیروزہ یا اے ڈی خان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے بدستور نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، سارا قصور آپ کے بیٹے ادریس باری کا ہے، اور یہ نہایت ہی کڑوا سچ ہے نگہت صاحبہ۔ میں جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ادریس کو اس بھنور سے کیسے نکالوں۔ میں نے ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے کہا، جب اپنی سمجھ کام نہ کر رہی ہو تو پھر کسی قابل اعتماد شخص کی سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اس سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران میں اپنی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں آپ کا وکیل ہوں، اس کا مطلب ہے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک قیمتی مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولی، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس لانے کے لیے تیار کریں، کسی بھی بہانے۔ میں اس سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے عشق کا بخار کتنی ڈگری پر ہے۔ میں بڑے طریقے سلیقے سے اس سے بات کروں گا، اور میری باتوں کے لچھوں میں وہ گھر کر رہ جائے گا، اور جب میں محسوس کر لوں گا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو میں ایک کاری چوٹ لگا دوں گا۔ مجھے امید ہے وہ میری بات کی حقیقت کو پہنچ جائے گا۔ میں حالات کی بالکل اصلی اور تلخ تصویر اس کے سامنے اجاگر کروں گا، اور مجھے 99% یقین ہے وہ روبی عرف بیبی کے خیالوں کو اپنے دل سے نکال دے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی بیگ صاحب۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، دکان اے ڈی خان اور فیروزہ اینڈ کو پر میں نے لعنت بھیج دی ہے۔ اگر میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے خلوص سے نیت سے کہا۔ جس روز آپ لوگوں کو میرے دفتر آنا ہو مجھے پہلے فون پر اطلاع ضرور دیں تاکہ میں دیگر کلائنٹس کو مینیج کر سکوں۔ ممکن ہے ہماری میٹنگ طول کھینچ جائے۔ بیگ صاحب، میں پہلے ادریس سے بات کرتی ہوں، پھر آپ کو فون کر کے بتاؤں گی، نگہت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اختتامی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ 2 روز کے بعد نگہت کا فون آ گیا۔ اس وقت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری سیکرٹری نے لائن دی تو میں نے نگہت کے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بعد پوچھ لیا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا احسان ہے بیگ صاحب، آپ کی آواز بتا رہی ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہیں۔ 101%، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے ادریس کو آپ کے دفتر آنے کے لیے راضی کر لیا ہے، ہم کل شام میں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ نے اسے کیا بتایا ہے کہ کس مقصد سے میرے پاس آئیں گی؟ بیگ صاحب، اس سلسلے میں نے اس سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اب آپ نے میرے اس جھوٹ کو اس کے سامنے نبھانا ہے۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ نگہت بیگم نے جواب دیا، میں نے ادریس سے کہا ہے کہ میں اب اکثر بیمار رہنے لگی ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کس وقت بلاوا آ جائے، لیکن میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے جائیداد وغیرہ کے معاملات کو اس طرح سیٹ کر دینا چاہتی ہوں کہ میرے بعد اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ صدر والی دکان کو تو وہ بیچ چکا، باقی 2 مکان بچتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں یہ دونوں مکان اسی کے نام کرنا چاہتی ہوں، اور اس سلسلے میں نے ایک قابل وکیل مرزا امجد بیگ سے بات کر لی ہے، اور اسی لیے وکیل صاحب نے ہمیں اپنے دفتر بلایا ہے۔ اوہ، یہ تو خاصا خطرناک جھوٹ ہے، میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد کہا۔ بیگ صاحب، میں نے سن رکھا ہے کسی کار خیر کے لیے ہلکی پھلکی دروغ گوئی جائز ہوتی ہے، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ ہاں، میں نے بھی ایسا سن رکھا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھتا ہوں، میں نے بڑے رسان سے کہا، لیکن آپ جو کچھ کرنے جا رہی ہیں وہ ہلکی پھلکی دروغ گوئی نہیں۔ کیا آپ واقعی وہ مکانات ادریس کے نام کرنے کا کوئی سنجیدہ ارادہ رکھتی ہیں؟ موجودہ صورتحال میں تو ایسا کوئی قدم اٹھانا سراسر حماقت ہوگی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ جس طرح بیبی کے عشق میں غرق ہے، مکان ہاتھ میں آتے ہی وہ انہیں
یا ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو میڈم فروزہ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ لوگ مزید کچھ عرصے تک اپنے گھر میں اس کے آ جانے کو برداشت کر لیں اور وہ دن رات وہیں پڑا رہے، لیکن میں تو فوراً ہی فٹ پاتھ پر آ جاؤں گی۔ جی ہاں، حالات کا تجزیہ تو یہی بتاتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ کو ایسی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ سوچ لیں کہ اگر ادریس کو ایک مرتبہ آپ نے اس پٹری پر چڑھا دیا تو پھر وہ آپ کی جان کو آ جائے گا۔ رات دن اس کی ایک ہی رٹ ہوگی کہ وہ مکانات اس کے نام کر دیے جائیں۔ آپ زیادہ عرصے تک ٹال مٹول سے کام نہیں چلا سکیں گی۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، نگہت صاحبہ، یہ مال و زر اور زمین و جائیداد بڑی ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ انسان اگر ان کے حصول کے جنون میں مبتلا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے اس نے میری بات کے جواب میں ایک صحت مند جھرجری ضرور لی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ بدرجہ اتم موجود تھی۔ بیگ صاحب، آپ کا یہی مطلب ہے نا؟ اگر میں نے زیادہ عرصے تک اسے ٹہلائے رکھا تو وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے میری جان بھی لے سکتا ہے۔ زندگی میں نہ صحیح، میری موت کے بعد تو یہ سب کچھ بہرحال اس کے حصے میں آئے گا۔ میں نے اس کے سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں نگہت صاحبہ، میں انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، اور آپ کا بیٹا بھی ایک انسان ہے۔ علاوہ ازیں اس کی مخصوص فطرت بھی ہمارے سامنے کھل چکی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جائیداد کے کاغذات وغیرہ تک پہلے اسے رسائی حاصل تھی۔ اس نے صدر والی دکان کو فروخت کرنا چاہا تو آپ کو بے وقوف بنا کر اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن اس کی اس حرکت سے آپ ہوشیار ہو گئیں اور مکانات وغیرہ کے کاغذات کو آپ نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ ادریس وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس صورتحال میں اگر آپ اس سے مکانات کے سلسلے میں کوئی جھوٹا وعدہ کرتی ہیں اور پھر آج کل کر کے اسے ٹہلاتی رہتی ہیں تو اس کے اندر ایک ضد جنم لے گی۔ جلد ہی یہ ضد سرکشی کا روپ دھار لے گی۔ آپ کی ٹال مٹول اسے کسی ایسے جنون میں مبتلا کر سکتی ہے کہ وہ حصول مقصد میں اندھا ہو کر کوئی سنگین قدم اٹھا بیٹھے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولی، یہ غلطی تو مجھ سے ہو چکی۔ میں آپ کا وکیل ہوں نگہت صاحبہ، لہٰذا آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جو کچھ بھی کروں گا میں ہی کروں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے نیک مقصد کی خاطر اپنے بیٹے سے جو جھوٹ بولا ہے میں اسے نبھاؤں گا، اور ایسی خوبصورتی سے نبھاؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے بیگ صاحب، وہ دعائیہ لہجے میں بولی۔ آپ جیسے نیک دل اور پرخلوص لوگوں کی دنیا میں بڑی تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اس کی دعا پر تبصرے سے گریز کیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس میٹنگ میں میں آپ دونوں کے ہوتے ہوئے جو بھی طے کروں گا اس پر آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ مجھے کوئی مناسب فیصلہ کرنے کے پورے اختیارات حاصل ہوں گے، یہ بات اچھی طرح سوچ لیں۔ ظاہر ہے بیگ صاحب، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق ہی میں ہوگا، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ میں بھلا آپ پر اعتراض کیوں کروں گی؟ میرا فیصلہ آپ دونوں کے حق میں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا، میں نے پورے تیقن سے کہا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یہ مقدمہ اگر کورٹ کچہری کے بغیر آپ کے دفتر ہی میں حل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ قدرے جذباتی ہو گئی۔ بیگ صاحب، آپ بھی میرے بیٹے کی طرح ہیں، آپ ایک ماں کے حق میں اچھا ہی سوچیں گے۔ میں آپ کو فیصلے کا پورا اختیار دیے دیتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر بات کو دل و جان سے مان لوں گی۔ آپ نے مجھے بیٹا کہہ کر اس کیس کو خاصا خاندانی سا کر دیا ہے نگہت صاحبہ، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بیٹے اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس سلسلے میں میری ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ وہ کیا بیگ صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کل میرے دفتر نہ آئیں، میں 2-3 دن اس کیس پر عملی نوعیت کا کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے اے ڈی خان اور مستقیم وغیرہ کی ہسٹری کے حوالے سے چند مصدقہ معلومات درکار ہیں، جن کو بنیاد بنا کر میں ادریس سے بات کروں گا، اور میں یقیناً اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلومات حاصل کر لوں گا۔
آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا کریں، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ آئندہ سوموار کو ٹھیک 3 بجے سپہر میرے دفتر پہنچ جائیں۔ اس وقت مجھے فرصت ہوگی، لہٰذا تسلی سے بات ہو جائے گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے رابطہ موقوف کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حسن گرفتہ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ 1-2 روز میں نے اپنے گھوڑے دوڑا کر تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اس سلسلے میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب میں ادریس باری سے ایک دلچسپ گیم کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ مجھے اے ڈی خان اور میڈم فیروزہ کے بارے میں بعض حیرت انگیز اور سنسنی خیز باتیں بھی پتہ چلی تھیں۔ ان کا ذکر میں اسی میٹنگ میں کروں گا جو آنے والے سوموار کو ہم تینوں کے بیچ ہونے والی تھی۔ تھوڑا سا تجسس اور کھوج آپ کے ذہنوں میں بھی تو موجود رہنا چاہیے۔ سوموار کو وہ دونوں ماں بیٹا میرے دفتر میں موجود تھے۔ ادریس باری کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا ایک متناسب البدن شخص تھا۔ اس کے چہرے پر خاصی معقولیت پائی جاتی تھی اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کوئی حماقت کا سودا کیا ہوگا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے ادریس باری کو اپنے ساتھ الجھا لیا۔ تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتے ہو، چاہو تو انکل بھی کہہ سکتے ہو، حالانکہ ہماری عمروں میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف ایک وکیل ہی نہیں بلکہ آپ کی فیملی سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے الجھن زدہ نظر سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر دوبارہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس شہر میں وکیلوں کی کوئی کمی تو نہیں۔ اگر تمہاری والدہ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، شاید نگہت بیگم نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہارے والد ایوب باری سے کسی زمانے میں میرے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تم نے ابھی اسکول جانا شروع کیا تھا، پھر میں ملک سے باہر چلا گیا اور ہم میں ربط ضبط نہ رہا۔ اسی وجہ سے ایوب باری نے کبھی تم سے میرا ذکر تک نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بات تمہاری والدہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میں سانس درست کرنے کے لیے تھوڑا متوقف ہوا تو ادریس باری بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سراسر غلط بیانی تھی، اور یہ ایسی دروغ گوئی تھی جو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں کر رہا تھا، اور فوری طور پر اس کے پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ بعد ازاں جو کبھی حقیقت حال اس پر کھل جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہوتے۔ میں کچھ عرصہ پہلے وطن لوٹا ہوں اور دوبارہ پریکٹس جمائی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایوب باری کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے تمہارے گھر فون کیا تو نگہت بیگم سے بات ہوئی، اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے ایک دیرینہ دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم، جسے میں نے 5-4 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم نے اپنی والدہ کو بے حد پریشان کر رکھا ہے۔ وہ چونک اٹھا اور سوالیہ نظر سے نگہت بیگم کو دیکھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، تم میری باتوں کا برا نہیں ماننا، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی کہا ہے، لہٰذا ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہارے فائدے نقصان پر نظر رکھوں۔ جب تمہاری والدہ نے مجھے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں میرے کلائنٹس کا تانتا بن جائے گا۔ تمہارے 2 بڑے کارنامے میرے علم میں آئے ہیں، جن میں سے ایک کو سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا اور دوسرے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ کون سے 2 کارنامے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، سیانے کہہ گئے ہیں کہ جب آپ کے پاس کسی کو بتانے کے لیے 2 خبریں ہوں جن کا تعلق خوشی اور غمی لانے کا موجب ہو تو پہلے غمی کی خبر دینا چاہیے، تاکہ جب بعد میں آپ اسے خوشی کی خبر سنائیں تو اس کا غم مکمل نہیں تو کسی حد تک ہی صحیح ختم ہو جائے۔ لہٰذا میں بھی اسی فارمولے پر عمل کرتا ہوں۔ میں نے لمحے بھر کا توقف کر کے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ادریس باری کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر ایک نامعلوم سی بے چینی جاگ اٹھی تھی۔ وہ حیرت اور الجھن کی ملی جلی نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ تم نے صدر والی دکان فروخت کر دی ہے۔
وہ وکیل صاحب، میرا مطلب ہے امجد بھائی، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ کاروبار بہت ڈاؤن جا رہا تھا، اس لیے مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے اپنا بڑا بھائی تسلیم کر لیا تھا۔ اب میں بآسانی اپنے منصوبے کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں پوچھا، تم نے وہ دکان کتنے میں فروخت کی ہے ادریس؟ 1,30,000 میں، اس نے جواب دیا، تمام ساز و سامان کے ساتھ۔ آج سے 35-36 سال پہلے 1,30,000 کی اچھی خاصی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک لمحہ گہری سوچ میں ڈوبنے کی اداکاری کی اور پھر خود کلامی کے انداز میں کہا، کاروبار ڈاؤن جا رہا ہو تو پھر اس نوعیت کا قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم نے بہت سوچ سمجھ کر ہی دکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بہرحال تمہاری والدہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کر دی۔ میں نے پوچھا، دکان کس کو بیچی ہے؟ تمہاری والدہ نے بتایا کوئی مستقیم صاحب ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ تمہارا اس مستقیم کے گھر آنا جانا بھی ہے، اور یہی آنا جانا تمہاری والدہ کی پریشانی کا باعث ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا اور ایسی نظر سے ادریس باری کو دیکھنے لگا جیسے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس حقیقت کو پہنچ چکا ہوں کہ اس نے کس طرح دستاویزی چکر چلا کر صدر والی دکان کو فروخت کیا تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، میں نے تمہاری والدہ کی بات پوری توجہ سے سنی اور اپنی متجسس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مستقیم وغیرہ کے بارے میں تھوڑی تفتیش کر ڈالی، اور اس کوشش کے دوران مجھ پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مختلف قسم اور رنگ کے تاثرات آپس میں غلط ملت ہو کر رہ گئے۔ میں نے پچھلے دنوں اے ڈی خان اور مستقیم اینڈ کمپنی کے بارے میں جو ریسرچ کی تھی اسے عملاً آزمانے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے کہنا شروع کیا، ادریس، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے دراصل وہ دکان اللہ داد خان نامی ایک شخص کے ہاتھ فروخت کی ہے جو اے ڈی خان کے نام سے مشہور ہے۔ مستقیم کی حیثیت اس کے ایک ملازم جیسی ہے، اور اسی اے ڈی خان کا مستقیم کے گھر آنا جانا بھی ہے۔ وہ ان لوگوں سے اپنے دیرینہ فیملی ٹرمز بتاتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، وہ کن اکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ادریس، یہ سن کر تمہیں حیرت ہوگی کہ میں اس اے ڈی خان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور اس کی حقیقت سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ اس دوران نگہت بیگم بالکل خاموش بیٹھی یہ سارا ڈرامہ پلے ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلے اسے اچھی طرح یہ بات سمجھا دی تھی کہ اسے بڑی عقل مندی اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ہدایات کے عین مطابق عمل کرنا ہے، اور وہ بینہ ایسا کر رہی تھی۔ وہ حقیقت جو اس نے دنیا والوں سے چھپا رکھی ہے، میں نے ادریس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بعض لوگ اسے کچھ سمجھتے ہیں اور بعض کچھ۔ جیسے اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی کا مالک ہے جس کا دفتر ٹاور کے علاقے میں واقع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کھارا در میں ایک اسٹیٹ ایجنسی چلاتا ہے، خان اسٹیٹ ایجنسی۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ شاید کوئی فرق نہ پڑتا اگر تمہارا مستقیم کے گھر سے سنجیدہ تعلق نہ ہوتا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے سنجیدہ معاملات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بہت فرق پڑتا ہے ادریس میاں۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، مجھے اے ڈی خان سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تمہیں جس سے مطلب ہے اے ڈی خان اس سے انتہائی متعلق ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا امجد بھائی۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اب اسے سمجھانے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں نے حاصل شدہ معلومات کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے کہا، دیکھو ادریس، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مستقیم اور اس کی فیملی کے ساتھ اے ڈی خان کا تعلق بہت پرانا ہے۔ مستقیم ناصر کالونی والے گھر میں آنے سے قبل اورنگی ٹاؤن میں رہتا تھا، اور اے ڈی خان کا وہاں بھی اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ بعض ناگہانی حالات سے مجبور ہو کر مستقیم کو اورنگی ٹاؤن چھوڑنا پڑا، اور اے ڈی خان نے ان لوگوں کو ناصر کالونی میں آباد کر دیا۔ وہ جو چیل والا مکان ہے نا، وہ اے ڈی خان کی ملکیت ہے۔ وہ شروع ہی سے مستقیم اینڈ کمپنی کا خیال رکھتا آیا ہے۔ تم سے صدر والی دکان بھی اس نے اسی مقصد کی خاطر خریدی ہے
کہ ان لوگوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ کھل جائے۔ مستقیم کی بیوی فیروزہ کسی دفتر وفتر میں کام نہیں کرتی۔ یہ ساری کہانی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے۔ وہ دراصل اے ڈی خان کی کھارا در والی اسٹیٹ ایجنسی پر بیٹھتی ہے۔ یہ شخص بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مستقیم کے محلے والے انہیں اچھا نہیں سمجھتے، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اے ڈی خان اور مستقیم کی بیوی فیروزہ کے درمیان کوئی گڑبڑ معاملہ ہے، جبھی وہ ان لوگوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں تو مجھے معلوم ہیں اور کچھ میرے لیے انکشاف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، بہرحال مجھے ان فضول قسم کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں میرا مقصد ضرور پورا ہوگا، مجھے صرف اور صرف بیبی سے غرض ہے۔ یہی بات تو میں تمہاری والدہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی؟ ادریس نے اس 2 حرفی لفظ کو اتنی شدت سے کھینچا جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے کاری چوٹ لگانے میں ایک لمحے کی تاخیر مناسب نہ سمجھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، ادریس، تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارے 2 کارناموں کے بارے میں پتہ چلا ہے، جن میں سے ایک افسوسناک ہے اور دوسرا باعث مسرت۔ افسوسناک بات تو یہی تھی کہ تم نے صدر والی دکان فروخت کر دی، اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیبی سے محبت کرتا ہوں؟ میں اس کے جذبات کو ایک خاص نفسیاتی عمل سے گزار کر ایک ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ میں اس کی نظر میں دنیا کا معتبر ترین شخص بن گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے پروگرام کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا، محبت اس کائنات کا سب سے زیادہ طاقتور اور قابل قدر جذبہ ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں، میری نظر میں ان کی بڑی عزت ہے۔ تمہاری والدہ کی زبانی جب مجھے پتا چلا کہ تم فیروزہ کی بیٹی روبی عرف بیبی کی محبت میں مبتلا ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ پھر میں نے انگلی کی مدد سے نگہت بیگم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تو تمہاری اس حرکت پر بہت خفا تھی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ حرکت ہی میں برکت ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں تو بیٹھ گئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، امجد بھائی مجھے بتائیں، میں چٹکی بجاتے میں اس پرابلم کو حل کر دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے عملاً چٹکی بجا کر دکھا بھی دی۔ نگہت بیگم اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر میرے پاس لائی تھی کہ وہ اپنی جائیداد وغیرہ اس کے نام کرنا چاہتی ہیں، اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس کے اس جھوٹ کو نبھانا ہوگا۔ اب اس کار خیر کا وقت آ گیا تھا۔ چونکہ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا رکھا تھا، اس لیے وہ یکسر بھلا بیٹھا تھا کہ نگہت کس غرض سے اسے میرے پاس لائی تھی۔ پرابلم بہت معمولی سی ہے اور اسے حل بھی صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، تمہاری والدہ کو اپنی زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں رہا، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے قبل یہ سب کچھ تمہارے نام کر دیں۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ تم کس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ یہ تمہاری پسند اور خوشی میں خوش ہیں، بس ان کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ جلد از جلد وہ تمہارے سر پر سہرا بندھا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس بات کو تم یوں سمجھو کہ یہ چاہتی ہیں تم جتنی جلدی ممکن ہو بیبی سے شادی کر لو۔ نگہت بیگم نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ادریس سے جو کچھ کہا تھا وہ نگہت کے لیے انتہائی غیر متوقع اور ناقابل قبول تھا، لیکن وہ چونکہ مجھے پورے اختیارات دے چکی تھی، اس لیے کسی قسم کی مداخلت کرنے کے بجائے خاموشی سے میرا کام دیکھتی رہی۔ ادریس نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، لیکن پہلے تو امی بیبی کے خلاف تھیں، ان لوگوں کے بارے میں محلے والوں کی رائے سے کئی مرتبہ مجھے آگاہ کرتے ہوئے قطع تعلق کے لیے کہہ چکی ہیں، پھر اچانک یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پہلے کی بات اور تھی ادریس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب حالات اور تمہاری والدہ کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ سب میرے سمجھانے کا نتیجہ ہے۔ اب ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ تم فی الفور روبی عرف بیبی کو ان کی بہو بنا کر گھر لے آؤ۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں امجد بھائی، وہ شاکی لہجے میں بولا، مجھ سے زیادہ اور کون چاہے گا؟ میرے بس میں ہو تو میں آج ہی بیبی سے شادی کر لوں۔ کیا تم بیبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
اتنی زیادہ کہ جسے ناپ تول کر بتانا ممکن نہیں۔ وہ روبی کے خیالوں میں کھو گیا۔ اور وہ، میں نے جاننا چاہا، وہ بھی مجھے بے پناہ چاہتی ہے؟ صرف چاہتی ہے یا تمہاری بات بھی مانتی ہے؟ وہ میری ہر بات مانتی ہے، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ میری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اور تم بھی اس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو، ہے نا؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، بس تو پھر سمجھو کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔